تمام تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے اور کروڑوں درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو مرشد سائیں سرکار کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں مرشد سائیں سرکار کا اسٹرالوجیکل اینڈ اسپریچول چینل سبز پوش بخاری۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں نہ صرف ایک عظیم شخصیت کی، بلکہ اس عظیم دن اور عظیم مہینے کی جس نے تاریخ اسلام کو عدل، شجاعت، علم اور ولایت کا مفہوم دیا۔ جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ رجب المرجب کا مقدس مہینہ ہے۔ مقدس مہینوں میں رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان الکریم، ذوالحجہ اور محرم الحرام کے مہینے شامل ہیں، جن میں سے ترتیب کے ساتھ سب سے پہلے رجب المرجب کا مہینہ آتا ہے۔ یہ مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں، یہ مہینہ ہے مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا، اور یہ ماہ رجب کی بے مثال فضیلت ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ کی ولادت 13 رجب المرجب کو خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ یہ وہ اعزاز ہے جو نہ کسی کو پہلے ملا اور نہ قیامت تک کسی اور کو ملے گا۔ تاریخ گواہ ہے، کعبہ کی دیوار شق ہوئی، حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ کعبہ میں داخل ہوئیں۔ 3 دن بعد مولا علی علیہ السلام کو گود میں لے کر باہر تشریف لائیں۔ یہ اعلان تھا کہ یہ بچہ صرف مکہ کا نہیں بلکہ پوری انسانیت کا رہبر ہے۔ معرفت کی دنیا کا بانی، جتنے بھی دنیا میں اولیاء اللہ گزرے ہیں، معرفت و طریقت میں مولا علی علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ جو مولا علی علیہ السلام کا پیروکار نہیں، اس کا معرفت کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ چاہے اپنے ایک ہاتھ پر سورج اور ایک ہاتھ پر چاند لا کر دکھا دے تو وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، اسے جھوٹ ہی سمجھا جائے گا۔ مولا علی سے نسبت ہے تو وہ اولیاء اللہ میں اس کا شمار ہے۔ اگر مولا علی علیہ السلام کا پیروکار نہیں، ان کا منکر ہے، تو وہ دین اسلام کا بھی منکر ہے۔ باب علی، باب العلم، علم جو ہے وہ باب العلم کی میراث ہے۔ مولا علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد، داماد، سب سے پہلے ایمان لانے والے، علم کے دروازے، شجاعت کی مثال، عدل کا معیار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ عقل کرنے والوں یہ بتاؤ، شہر میں دروازے کے بنا داخل ہوا جا سکتا ہے؟ شہر کی فصیل پھلانگ کر شہر میں داخل ہونے والے معزز نہیں ہوا کرتے، چور ہوا کرتے ہیں۔ معززین ہمیشہ دروازے سے ہی شہر میں داخل ہوتے ہیں۔ تو یہ بتائیں کہ دروازے کے بنا دروازہ بند کر دیا جائے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ گھر کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے، تو جس پر گھر کا دروازہ بند ہو جائے وہ گھر میں داخل ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب اس کا گھر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا، اس پر اس گھر کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ تو علم کے شہر میرے آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین ہیں، تو دروازہ کون ہے؟ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ۔ دروازے کے بنا شہر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ شجاعت اور عدل کے علمبردار، میدان بدر ہو یا احد یا خیبر،
ہر مقام پر مولا علی علیہ السلام اسلام کی ڈھال بن کر کھڑے نظر آتے ہیں۔ خیبر کے دروازے کو اکھاڑنا صرف طاقت نہیں بلکہ ایمان، یقین اور ولایت کا ثبوت تھا۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے، مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ میں تم میں نہ رہوں۔ یہ وہ جملہ ہے جو کسی اور صحابی نے نہیں کہا۔ مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ میں تم میں نہ رہوں۔ اور فرمایا گیا کہ جتنا میں سخی تھا اتنا مجھ سے مانگا نہیں گیا، اور جتنا میرے پاس علم تھا اتنا مجھ سے پوچھا نہیں گیا۔ ایک بار مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لنگر تقسیم کیا جا رہا تھا، تو ایک لنگر لینے والا کہنے لگا کہ مجھے 2 لوگوں کا لنگر دے۔ لنگر تقسیم کرنے والے نے کہا کہ تم آدمی تو ایک ہو، تو لنگر 2 لوگوں کا کس لیے لینا ہے؟ اس نے کہا ایک میرے لیے اور ایک وہ جو کونے میں سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھا رہا ہے، اللہ کا نیک بندہ، ایک اس کے لیے، اس کو بھی لنگر دے دو۔ تو وہ تقسیم کرنے والا کہنے لگا کہ یہ لنگر اسی کا چل رہا ہے، اسی کا دیا ہوا چل رہا ہے جو خود سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھا رہا ہے۔ یہ ہے فقر، یہ ہے فقر، یہ ہے علم کی معراج کہ خود سوکھی روٹی کھا رہے ہیں اور لوگوں کو بہترین اعلیٰ قسم کا لنگر تناول کروا رہے ہیں۔ اگر دنیا چاہتے تو کیا نہیں تھا ان کے پاس، کس چیز کی دسترس نہیں تھی۔ اس سے یہ نہیں ہے کہ مولا علی علیہ السلام دنیاوی لحاظ سے کوئی غریب تھے، یہ جھوٹی اور فضول روایات بنائی گئی ہیں۔ ان کے اتنے باغات تھے کہ جن کی کنجیاں بھی سنبھالنے کے لیے اور ان کا خیال رکھنے کے لیے بہت بہت زیادہ 20 قسم کے ملازمین ہوتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ نفس کو ایک طرف رکھا ہوا تھا، فقہ، تفسیر، قضاء، حکمت، ہر علم کی بنیاد مولا علی علیہ السلام کی ذات سے جڑی ہوئی ہے۔ اب اگر آپ کو بتاؤں ماہ رجب کی فضیلت، تو ماہ رجب اللہ کا مہینہ کہلاتا ہے۔ تو یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی ولادت اللہ کے مہینے میں ہوتی ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا اور رمضان میری امت کا۔ رجب کی خاص فضیلت یہ ہے کہ عبادت کا اجر کئی گنا کر دیا جاتا ہے، استغفار کی قبولیت ہو جاتی ہے، دعا کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ تو جتنی بھی استغفار کریں اس مہینے میں اتنا ہی آپ لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ اس کے لیے سب سے آپ کو اگر میں بتاؤں گا تو سب سے خاص وظیفہ جو اس مہینے کا علم العداد کے مطابق، روحانیت کے مطابق ہے، تو استغفر اللہ و اتوب علیہ 100 مرتبہ روزانہ۔ پھر سماعت کر لیں، استغفر اللہ و اتوب علیہ 100 مرتبہ روزانہ اس کا ورد کریں۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش فرمائیں۔ رجب کے مہینے میں 2 روزے رکھنا بہت افضل ہے۔ رجب کے مہینے میں روزے رکھنا دل کو نرم کرتا ہے، رزق میں برکت لاتا ہے، مشکلات میں آسانی لاتا ہے۔ اور درود پاک کا نذرانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے رہیں۔ اگر رجب اور ولایت علی علیہ السلام کا تعلق کے بارے میں بات کریں تو رجب المرجب مولا علی علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ ہے، مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہے، مولا علی علیہ السلام کے ماننے والوں کی آزمائش کا وقت ہے۔ رجب المرجب کا مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام سے محبت صرف زبان سے نہیں بلکہ کردار سے ہونی چاہیے۔ سننے اور دیکھنے والوں،
اگر ہم مولا علی علیہ السلام کو مانتے ہیں تو ہمیں عدل اپنانا ہوگا، سچ بولنا ہوگا، کمزور کا ساتھ دینا ہوگا۔ رجب المرجب ہمیں یاد دلاتا ہے ولایت صرف عقیدہ نہیں، ذمہ داری ہے۔ منہ سے کہنے سے غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، کہنے سے ہم غلام نہیں بنتے، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے سے غلام بنتے ہیں۔ عاشق رسول ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، تب ہم عاشق رسول ہیں۔ منہ سے اگر کوئی آپ کو کہتا رہے میں آپ کا بہت چاہنے والا ہوں، میں آپ کا بہت خیر خواہ ہوں، میں آپ کا بہت خیر خواہ ہوں، تو ہو جائے گا جب تک وہ عمل سے نہ کچھ کرے۔ تو مولا علی علیہ السلام کے چاہنے والے تب ہوں گے جب ان کی تعلیمات پر، ان کے دیے ہوئے سبق پر عمل کریں گے، ان کی ولایت کو مانیں گے دل سے، عملاً، تبھی، صرف منہ سے نہیں۔ یا اللہ ہمیں مولا علی علیہ السلام کی سچی محبت نصیب فرما اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ انہی کے بارے میں تو ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں چلا سیدھا رستہ ان کا، کن کا، کہ جن پر تیرا انعام ہوا، اپنے انعام یافتہ لوگوں کا، نہ کہ ان کا کہ جن پر تیرا غضب ہوا۔ اب میں آپ کو مولا علی علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہوئے ان کے چند احادیث بیان کرتا ہوں۔ علم دولت سے بہتر ہے۔ علم و دولت میں اگر موازنہ کیا جائے تو علم دولت سے بہتر ہے۔ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے جبکہ دولت کی تمہیں حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ دیکھیں، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے جبکہ دولت کی تمہیں حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ سبحان اللہ، میں قربان جاؤں اہل بیت علیہ السلام پہ۔ اس چینل کا مقصد ہی فیضان اہل بیت اور تعلیمات اہل بیت علیہ السلام آپ تک پہنچانا ہے۔ اس چینل کا مقصد شرک و بدعت نہیں ہے۔ اگر آپ میں سے کسی نے اپنے نام کا اسم اعظم جاننا ہو، یا کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، کسی بیماری میں اس کا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں، یا کسی خاص مقصد کے لیے کوئی استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں، تو آپ دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں۔ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ علم سیکھو کیونکہ علم دلوں کی زندگی ہے۔ حکومت کفر کے ساتھ چل سکتی ہے مگر ظلم کے ساتھ نہیں۔ ظالم کا ساتھ دینا ظلم کرنے کے برابر ہے۔ انصاف وہ ترازو ہے جس میں صرف حق ہی بھاری ہوتا ہے۔ دنیا ایک سایہ ہے، جو اس کے پیچھے بھاگتا ہے وہ کبھی اسے نہیں پکڑ پاتا۔ تم آزاد پیدا ہوئے ہو، کسی کے غلام نہ بنو۔ یہ شخصیت پرستی میں نہ جاؤ۔ حرص انسان کو اندھا کر دیتی ہے اور صبر اسے بادشاہ بنا دیتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام آگے فرماتے ہیں لوگ دو قسم کے ہیں، یا تمہارے دین میں بھائی یا انسانیت میں تمہارے برابر۔ اگر مسلمان ہیں تو دین میں بھائی ہوئے، اگر مسلمان نہیں ہیں تو انسانیت میں تمہارے برابر ہیں، اگر اہل کتاب ہیں۔ جو تمہیں تمہاری غلطی پر ناراض کرے وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ خوشامد کرنے والوں سے بچو، اس سے یہ سبق مل رہا ہے۔ اور مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اچھا اخلاق سب سے بڑی عبادت ہے۔ صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جو مشکل پر کیا جائے اور دوسرا وہ جو گناہ سے روکے۔ تو یہ صبر آپ کو جنت میں لے کے جاتا ہے۔ وقت ایک تلوار ہے، اگر تم نے اسے نہ کاٹا تو یہ تمہیں کاٹ دے گا۔ ایمان صرف زبان کا اقرار نہیں بلکہ دل کا یقین اور عمل کا نام ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو مگر حق کہنے میں کسی سے نہ ڈرو۔ دنیا کے پیچھے نہ بھاگو، یہ تمہیں تھکا دے گی۔ انصاف کے بغیر حکومت صرف فریب ہے۔ علم وہ طاقت ہے جو کبھی چھینی نہیں جا سکتی۔ مولا علی علیہ السلام کو ماننا صرف نعرہ نہیں بلکہ عدل، صبر اور سچائی کو اپنانا ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان علی شان ہے کہ علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون کے ساتھ تھی۔ اب بتائیں اس سے بڑھ کے کچھ ہے؟ اور پھر دیکھیں غدیر خم کے مقام پر حجت الوداع کے بعد 18 ذوالحجہ کیا فرمایا؟ ہاتھ پکڑ کے بلند کیا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب یہاں پر مولا کا مطلب جو لینا ہے، کہا جاتا ہے ہی بہت اختلافات ہیں، مولا کا یہ مطلب ہے، مولا کا وہ مطلب ہے، مولا کا یہ مطلب ہے، مولا کا وہ مطلب ہے، مولا کا یہ مطلب نہیں، مولا کا وہ مطلب نہیں۔ مولا کا مطلب لینا ہے تو میں آپ کو بالکل سمپل 2 لفظوں میں بیان کروں گا۔ مولا کا مطلب سن لیں آج، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں۔ کون فرما رہا ہے؟ رحمت للعالمین، وجہ تخلیق کائنات فرما رہے ہیں، جس کا میں مولا ہوں۔ اب آپ یہ سوچیں کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آقا دو جہان کو اپنا دوست مانتے ہیں، اپنا آقا مانتے ہیں، اپنا مشعل راہ مانتے ہیں، کیا مانتے ہیں؟ مرشد مانتے ہیں، پیر مانتے ہیں، کیا مانتے ہیں؟ دوست مانتے ہیں، آقا مانتے ہیں، رہبر مانتے ہیں، کیا مانتے ہیں؟ فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو آپ اگر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دوست مانتے ہیں تو وہ مولا علی بھی ان کے دوست، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آقا مانتے ہیں تو مولا علی ان کے آقا، جو مولا محمد کو اپنا مولا مانتا ہے اس کا علی بھی مولا ہے، جو مولا محمد کو دوست مانتا ہے اس کا علی دوست، جو مولا محمد کو اپنا رہبر مانتا ہے اس کا علی بھی رہبر، جو مولا محمد کو اپنا پیمبر مانتا ہے، نبی کا پیمبر مانتا ہے، مشعل راہ مانتا ہے، اس کے لیے علی بھی مشعل راہ، جو مولا محمد کو اپنا آقا مانتا ہے، اپنا سربراہ مانتا ہے، اپنا سرپرست مانتا ہے، علی بھی اس کا آقا ہے، علی بھی اس کا سرپرست ہے۔ یہی نہیں، اس سے آگے بھی فرمایا، اے اللہ جو علی سے دوستی کرے تو اس سے دوستی فرما، اور جو علی سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی فرما، جو علی کی مدد کرے تو اس کی مدد فرما، اور جو علی کو چھوڑ دے تو اسے چھوڑ دے۔ جو علی کو چھوڑ دے تو اسے چھوڑ دے۔ کون کہہ رہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، ہم سب کا آقا کہہ رہا ہے، آقا دو جہاں کہہ رہے ہیں کہ اللہ جو علی سے دوستی کرے تو اس سے دوستی فرما۔ اے آقا جو علی سے دوستی کرے تو اس سے دوستی فرما، جو علی سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی فرما، جو علی کی مدد کرے تو اس کی مدد کر، اور جو علی کو چھوڑ دے تو اس کو چھوڑ دے۔ یہ بتائیں، یہ ہزاروں کا مجمع تھا، ہزاروں صحابہ، اور جو بھی وہاں پر موجود تھے سب صحابہ تھے۔ صحابہ کی تعریف کیا ہے؟ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے وہ صحابی ہیں۔ یہی تعریف سب مکتبہ فکر میں کرتے ہیں نا، سب میں یہی تعریف ہے۔ تو وہاں پر جتنے بھی موجود تھے سب مسلمان تھے، ایمان لانے والے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھ رہے تھے، تو سب صحابہ تھے، تو ہزاروں تھے یا لاکھوں تھے، صحابہ تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو روک کر یہ اعلان فرمایا، اور مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند کر کے ولایت کا اعلان کیا۔ اب آپ مولا کی تعریف میں نے آپ پہ چھوڑ دی ہے،
سرپرست کی لینی ہے، رہبر کی لینی ہے، قائد کی لینی ہے، دوست کی لینی ہے، صاحب اختیار کی لینی ہے، جس کی بھی لینی ہے۔ اس پر سب نے اقرار کیا، سب جو صحابہ وہاں پر موجود تھے سب نے اقرار کیا کہ مبارک ہو اے علی، آپ ہر مومن مرد و عورت کے مولا بن گئے۔ مولا علی علیہ السلام کی ولایت نعرہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے۔ یہ وہ زبان ہے جو بنا رب کے حکم کے کلام نہیں کرتی۔ اگر ہم نے قرآن کو سمجھنا، ہمیں قرآن کس نے سمجھایا؟ ہمیں کس نے بتایا کہ اللہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ تو ان کا فرمان ہم اپنے مطلب کے مطابق نہیں لے سکتے۔ جس کا مولا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا مولا علی۔ غدیر میں صرف علی نہیں، حق بلند ہوا ہے، اور مولا علی علیہ السلام کو مولا ماننا عدل، صبر، حق اور شجاعت کو ماننا ہے۔ ہم اس ہستی کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ ہم سب کے امام، سردار الانبیاء، امام الانبیاء، رحمت للعالمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ ہے مولا علی علیہ السلام۔ مولا علی علیہ السلام۔ اگر کسی کو کوئی بات ناگوار گزری ہو، دل آزاری ہوئی ہو، تو ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ ہمارا چینل کا مقصد حق اور سچ کو بیان کرنا ہے، اور تعلیمات اہل بیت علیہ السلام سے اور فیضان اہل بیت علیہ السلام سے آپ لوگوں کے دلوں کو منور فرمانا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، میں تم لوگوں میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میری اہل بیت۔ ایک اللہ کی طرف سے ہے اللہ کی کتاب، اور دوسری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت علیہ السلام۔ تو اہل بیت علیہ السلام میں سب سے پہلے کون ہیں؟ مولا علی علیہ السلام۔ جو علی کے پیچھے ہے وہ حق پر ہے، جو علی سے متنفر ہے وہ کفر پر ہے۔ حق پر وہی ہے کہ جو مولا علی علیہ السلام کے پیروکاروں میں ہے۔ مرشد سائیں سرکار کے چینل سبز پوش بخاری پر آپ لوگوں کو یہ درس دیا جا رہا تھا، رجب المرجب کے مقدس مہینے اور مولا علی علیہ السلام کی شان بیان کی جا رہی تھی۔ الفاظ ختم نہیں ہو سکتے، ان کی شان اتنی وسیع و عریض ہے۔ ہم نے تو ایک چھوٹی سی کاوش کی ہے سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی۔ ان کی شان کے لیے تو یہ وقت بہت کم تھا، وقت کی قلت کی وجہ سے بیان اتنا ہی مختصر کیا کہ بہت زیادہ مختصر کر دیا۔ اللہ رب العزت آپ لوگوں کو اپنی مخلوق میں خیر بانٹنے اور انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے۔ الہی آمین۔ ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری روحانی اور اسٹرالوجیکل ویڈیوز اسی طرح ملتی رہیں۔ اچھی بات لگی ہو تو آگے ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ اچھی بات آگے پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے، اور جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اور ذکر اذکار کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، 5 وقت کی نماز پڑھ لیں۔ اللہ رب العزت ہم سب پر آسانیاں عطا فرمائے، اپنا خاص کرم عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں اہل بیت علیہ السلام کی محبت پیدا فرمائے۔ الہی آمین۔